بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی کی برائی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اور رات کی یہ تاریکی اصل میں کیا ہے؟ اور کیوں یہ صورت اللہ کی پسندیدہ صورت کہلاتی ہے؟ تاریکی کی ایسی برائی جس سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلک یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تاریکی کی یہ برائی اصل میں ہے کیا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو یقیناً آپ حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس تاریکی کی برائی سے جب وہ پھیل جائے، اور گرہوں میں پونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی تو برائی بھی اسی کی پیدا کر دی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ ابلیس یا شیطان جس سے برائی کا آغاز ہوا تھا اسے اللہ نے برا پیدا نہیں کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے برائی کا راستہ اپنی مرضی سے چنا تھا، جس کی وجہ سے وہ گستاخ بنا اور کبر میں مبتلا ہوا۔ قرآن کی آخری دو سورتوں میں اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسوسوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فلک میں صبح کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے، جبکہ سورہ الناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ سورہ الناس میں اللہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور صرف ایک چیز سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے، اور وہ ہے شیطانی وسوسے، جبکہ سورہ الفلک میں اللہ نے کئی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیا ہے۔ عربی میں فلک کا مطلب کسی چیز کو پاڑ کے نکالنا یا کوئی چیز پاڑ کے نکل آئے۔ یہاں مراد رات کی تاریکی کو پاڑ کر صبح کا اجالا نکلتا ہے، جیسے ایک بیج درمیان میں سے پٹ جاتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے۔ کئی عربی لغت بشمول تاج العروس میں فلک کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پیدا کیا گیا ہو، کیونکہ ہر ایک چیز کسی اور چیز کو پاڑ کر پیدا ہوتی ہے، جیسے کوئی چشمہ پہاڑ کو پاڑ کر نکلتا ہے، بادلوں سے پانی پاڑ کر نکلتا ہے، پودے زمین کو پاڑ کر نکلتے ہیں، اور ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کو پاڑ کر باہر سانس لیتا ہے۔ سورہ الفلک میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام اندیکھی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سورت ہمیں ہماری نفسیاتی اور سماجی برائیوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جیسے رات کا اندھیرا جس وقت ڈر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور ایک انسان پر شیطانی عوامل اور وسوسوں کے حملوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت جب کوئی آپ سے حسد کرے اور اس حسد میں وہ انسان آپ کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو، یا پھر جادو وغیرہ جس کے ذریعے کوئی آپ کو شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تب یہ صورت ان تمام باتوں سے ایک انسان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ جادو ایک اٹل حقیقت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ لبید بن عاصم نے۔ تو اس نے کہا کہ کس چیز میں؟ تو کہا کہ کنگھی، بالوں اور نر کھجور کے شگوفوں میں۔
پھر کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ بیر زربان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ وہاں جا کر اس جادو والی کنگھی کو وہاں سے نکالو، اور جب بھی اس میں موجود ایک سوئی کو نکالو تو سورہ الفلق اور سورہ الناس کی ایک ایک آیت پڑھنا۔ عقبہ بن عامر سے ابن مردابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الفلق کی تلاوت کرو، اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلق کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، اور جب یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو تمام جہنم میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی جیل ہے جہاں ظالم، فاسق اور کبر کرنے والے لوگوں کو رکھا جائے گا، اور یہ اتنی خوفناک جگہ ہے کہ جہنم خود بھی اس جگہ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ اس صورت میں لفظ فلک کے اتنے زیادہ معنی ہیں، لیکن ایک اور معنی سزا کی بھی ہے، اور یہ سزا شیطانی کاموں میں ملوث افراد، جادو کرنے والوں اور حسد کرنے والوں کے لیے ہوگی، جنہیں بھی جہنم کے اس جگہ یعنی فلک میں رکھا جائے گا۔ اس سورت کی تیسری آیت میں اللہ رات کے اس حصے کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے جس وقت گپ اندھیرا ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رات کے وقت نکلنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی رات کو نہیں نکلو گے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ رات کے اندھیروں میں برائیوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشروں میں آج کل وہ تمام برائیاں رات کو ہی ہوتی ہے جن میں شیطانی کاموں کا عنصر مکمل طور پر موجود ہوتا ہے، جیسے کہ رات کے وقت ہی نائٹ کلبز کھلتی ہیں اور شراب اور نشہ آور ادویات کی بہتات ہوتی ہیں، جن میں مبتلا افراد بڑے سے بڑے گناہ میں بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وہ رات کی تاریکی کی برائی ہے جب برائی یا شیطان اپنی پوری قوت سے ایک انسان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ سے رات کی تاریکی کی برائی سے پناہ مانگنے کی درخواست کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو غاسق کے شر سے جب تاریکی پھیل جائے۔ آج جدید سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ ایک انسانی جسم پر چاند کی میگنیٹک طاقتوں کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور اسی اثر سے لوگ زیادہ پرتشدد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کئی افسانوی داستانوں میں ایک انسان کا مکمل چاند ہونے پر ایک بھیڑیے میں تبدیل ہونے کی کہانیاں درج ہیں، کیونکہ رات کے وقت ایک انسان پرتشدد بن جاتا ہے۔ اس لیے رات کے وقت باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کسی ضروری کام کی وجہ سے رات کی تاریکی میں نکلنا پڑے تو ان آخری 2 سورتوں کو پڑھنا مت بھولیں، اور ساتھ میں ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں، تو رات کی تاریکی کی کوئی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔